أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها ينسبون علما لهذا الكتاب لا يندرس أثره ولا ينمو رسمه يرجعون إليه الخلائق. صلوات حضرت گرامی قدس ملت دوستان عزیز، وقت دامن میں بالکل جائز نہیں ہے. مجھے 25 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر ہی اپنی بات کو سمیٹ لوں. ذرا سے جذبات کا کنٹرول کیجیے گا. رسول کا آغاز کرام مسائل کہ جب کاروان عصمت و طہارت 11 محرم کو کربلا سے روانہ ہو رہا ہے، جن راہوں سے قافلہ گزارا جا رہا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ پوری زمین خون سے رنگین ہو چکی ہے. اجساد طاہرہ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں. لفظ صحرا ہے، شکل میدان میں گیا ہو گیا صحرا میں. ابھی لڑائی ختم ہوئی ہے، اسلحے ٹوٹے ہوئے ہیں. ہار اور جیت کے ظاہری اعلان کو دیکھو تو جن لوگوں نے بظاہر جیت کا اعلان کیا ہے انہوں نے سر کاٹ کر نوک نیزہ پہ چڑھائے ہیں، مگر سروں کا نوک نیزہ پہ جانا اس بلندی کا اعلان ہے کہ قاتل جیتنے کے بعد بھی سروں کو بلند کر کے اپنی ہار کا اعلان کر رہا تھا. وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جیت کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا. کیفیت بڑی عجیب تھی. آپ غور فرمائیں، جب یہ قافلہ گزر رہا ہے، شہداء کی لاشوں کو دیکھ کر تیرے سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. شہزادی زینب قریب آئیں، عصمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، میرے لال یہ شکل میدان یوں ہی نہیں رہے گا، یہ لاشیں بکھری ہوئی نہیں رہیں گی، یہ میدان ایسے ہی نہیں رہے گا، یہ صحرا و سناٹا اس سے قائم نہیں رہے گا، بلکہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ ینسبونا علما لہذا تب اس میدان میں تیرے بابا کے نام کا علم نصب ہوگا. یعنی روزہ بنے گا، منار بنے گا، قبر تیار ہوگی، روزہ تعمیر ہوگا. لا ينجرس اثرہ، اس کے اثر کو دھکایا نہیں جا سکتا. ولا یمحو رسمہ، اس کے وجود کو اس کے رسم الخط کو عالم کے سناٹے میں ڈھکیلا نہیں جا سکتا. یرجعون الیہ الخلائق، اور کائنات کی پاکیزہ ترین جبینیں اسی تحریر پر جھکتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ غور کیجیے گا، سب کچھ جھٹ چکا ہے، بظاہر سب کچھ کھو چکی ہیں شہزادی. نہ آس ہے، نہ اولاد ہے، نہ امیدیں ہیں، نہ جوان ہے، نہ بظاہر تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ شمشیریں ہیں. مگر دعویٰ دیکھیے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. کسی عام بندے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے نہیں کیا، عصمت کی نگاہوں میں نگاہیں ملا کے کیا. وقت کے امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، وہ امام جسے ما کان و ما یکون کا علم ہے، جو علم لدنی کا مالک ہے، جو علم غیب کا مالک ہے، جو پس دیوار دیکھ لیتا ہے، جو صلبوں میں نسلوں کا ایمان دیکھ لیتا ہے، جو صلبوں میں نسلوں کا ایمان دیکھ لیتا ہے، جس کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے. اس علی کے پوتے کا نام ہے علی، اس علی کے بیٹے کا نام ہے علی، سید سجاد ہیں. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زینب اولیاء مقام نے فرمایا یہاں علم نصب ہوگا، یعنی میرے بابا کے نام کا روزہ بنے گا. کائنات سے جھوک در جھوک لوگ یہاں زیارت کے لیے آئیں گے. بی بی یہ تو بتائیے کون ہے جو روزہ بنائے گا؟ یہ چند یتیم بچے جنہیں جینے کا آسرا نہیں ہے، یہ بیوائیں جو چلتے ہوئے خیموں سے جنہیں آپ بچا کے لائی ہیں، یہ بیمار امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں چوک خاردار ہے. کون ہے جو روزہ بنائے گا؟ کون ہے جو منار بنائے گا؟ کون ہے جو یہاں زیارت کے لیے لوگوں کو بلائے
بلائے گا، عجب نہیں زینب آواز میں یہی تو دنیا کو بتانا ہے، جہاں ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہیں سے امید خدا کا راستہ وہیں سے امید خدا کا اللہ اکبر. زینب کا لہجہ ملاحظہ فرمائیے، نگاہوں کا تحکم ملاحظہ فرمائیے، ایمان ملاحظہ فرمائیے، ایمان ملاحظہ فرمائیے. صبر صبر پر زینب کی استقامت ملاحظہ فرمائیے. کسی عام بندے سے نہیں کہا ہے، امام وقت سے کہا ہے. امام وقت سے کوئی بات کہی جائے اور امام سکوت اختیار کر لے تو اس کی خاموشی حجت ہوا کرتی ہے، اس کی خاموشی مقابل کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کی صداقت ہوا کرتی ہے. امام کی خاموشی مقابل میں بولنے والے کی صداقت کی علامت ہوا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہزادی کہہ رہی تھی سید سجاد کی خاموشی اسے تسلیم کر رہی تھی. سید سجاد امام وقت ہیں، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کیونکہ اما ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، کون روزہ بنائے گا، کون مزار بنائے گا، کہاں سے لوگ زیارت کے لیے آئیں گے. مگر اللہ اکبر مجھے جملہ کہنے دیجیے. سید سجاد کی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ جو سید سجاد علم غیب سے دیکھ رہے تھے وہ زینب خدا پر توکل سے دیکھ رہی. جو سید سجاد علم غیب سے دیکھ رہے تھے وہ زینب اپنے اس عملیے کی کامیابی کو دیکھ رہی تھی، اپنے ایمان کو دیکھ رہی تھی، اپنے نظریے کو دیکھ رہی تھی. اور آئے آج دنیا دیکھے کروڑوں کی تعداد میں لوگ کربلا محلہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ نہیں، اربعین پہ یہ جم خفیر جا رہا ہے کہ نہیں. اب جانے والوں میں مسلکوں کی قید بھی باقی نہیں رہ گئی ہے، غیر مسلم بھی جا رہا ہے، مسلمان بھی جا رہا ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، آج ہم کیوں جا رہے ہیں. میرا جو جملہ سنیے گا، جب سعودی عربیہ میں ایک صاحب حج کے لیے گئے تھے، انہوں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں سے 8-10 لاکھ لوگوں کا انتظام نہیں ہوتا، پورا سعودی گورنمنٹ لگ جاتا ہے، پوری سعودی قوم لگ جاتی ہے ضیوف الرحمان کے لیے، اللہ کے مہمانوں کے لیے، حاجیوں کے لیے. مگر جب وہ آتے ہیں تم ٹرانسپورٹ مہنگا کر دیتے ہو، تم کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر دیتے ہو، تم ان کے راستوں کو لمبا کر دیتے ہو، انہیں تھکا دیتے ہو. نہ تمہارے پاس راستوں کو چھوٹا کرنے کا کوئی عنوان ہوتا ہے، نہ ہوٹلوں کو کم کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تم ہمیشہ یہی کرتے ہو، آنے والوں کے جیبیں کاٹنے لگتے ہو، انہیں لوٹنے لگتے ہو، ان سے پیسہ کمانے لگتے ہو. کیا تمہیں نظر نہیں آتا تم سے 10 لاکھ لوگ سنبھالے نہیں جاتے، مگر عراق میں کربلا میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، وہاں کھانے کے پیسے نہیں لگتے، بھوک بعد میں لگتی ہے، کھانا پہلے آتا ہے، پیاس بعد میں لگتی ہے، پانی پہلے آتا ہے، ضرورتیں بعد میں آتی ہیں، ضرورت کی چیزیں پہلے آتی ہیں. کون ہے جو کربلا گیا اور یہ کہہ دے کہ مجھے پیاس لگی تھی، پانی کے پیسے لیے گئے، مجھے کھانا کھانا تھا، مجھے سے کھانے کے پیسے لیے گئے، مجھے رہنا تھا، خیموں میں رہنے کا مجھ سے چارج لیا گیا. اس سے پوچھا یہ بتاؤ ہم عراق میں جاتے ہیں سب کچھ فری میں ملتا ہے، تمہارے یہاں آتے ہیں ہر چیز کے پیسے لگتے ہیں. وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ ہم نے اور آپ میں یہی تو فرق ہے. جملہ سنیے، ہم سال بھر ہم 23 مہینے میں حج کے مہینے میں اتنا کما لیتے ہیں کہ سال بھر کھاتے ہیں. ہم حاجیوں سے ٹوٹ کر، حاجیوں سے کما کر، ضیوف الرحمان سے ٹوٹ کر، اللہ کے مہمانوں سے کما کر اتنا ایک مہینے میں حج کے مہینے میں کما لیتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ چلنے لگتی ہے، سعودیہ کے رہنے والے اس پہ بننے لگتے ہیں.
گاؤں پورا علاقہ آپ کی میزبانی کرتا ہے. ایک دن ہی ہوتا ہے نا, یہ 4 سفر کی جلوس ہماری مقصودہ چیک میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیگر تاریخوں میں دوسرے علاقوں میں ہوتا ہے. یہی کام یہاں بھی ہو رہا ہے, یہی کام یہاں بھی ہو رہا ہے. اگر آپ غور کریں اور آپ کو معلوم ہوگا چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہیں مگر بڑے بڑے پروگرام ہیں, چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہیں مگر دور دراز سے لوگ آتے ہیں. دور دراز سے آنے والوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے, پینے کا انتظام ہوتا ہے, لائٹ کا انتظام ہوتا ہے, ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے. یہ الگ الگ گاؤں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگ ایک بڑا پروگرام کر کے دنیا کو یہی بتاتے ہیں ہم سال بھر کماتے ہی اس لیے ہے کہ جب ہو جائے تب پروگرام آئے. سلام ہے ان علاقوں پر, سلام ہے ان گاؤں پر, سلام ہے ان دیہاتوں پر, سلام ہے ان قبیلوں پر, سلام ہے ان رہنے والوں پر جو آزاداری کے لیے سال بھر کماتے ہیں اور آزاداری میں خرچ کرتے ہیں. مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ خرچہ کیا ہوا, یہ قرضہ کیا ہوا, یہ قرضہ رکھا ہوا, یہ عمل کیا ہوا تمہارا ضائع نہیں ہوگا. کبھی یہ نہ سوچنا ہم اتنے دور سے پیدل چل کے آ رہے ہیں, مجلس کرنے آ رہے ہیں, انجمن لے کے آ رہے ہیں. مائیں بہنیں میں دیکھ رہا تھا کچھ پیدل آ رہی ہیں, کچھ دوائیوں سے آ رہی ہیں. یہ جو محنت کر کے یہ جو آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو گرمی کی شدت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے, یہ جو آپ کے جسم کی طاقت خون کے پسینے کے ذریعے سے بہ رہی ہے, اس طاقت کے لیے کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا, اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ حسین جملہ سنیے, حسین اس ذات کو کہتے ہیں, اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے دوستوں کا حق نہیں رکھتا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, بس ایک جملے میں واقعہ سمجھ لیجیے. آپ کی محنتوں کا, محنتیں جو آپ کر رہے ہیں وہ سب کی سب سوارت ہو جائیں گی, ان محنتوں کا اجر مل جائے گا. اگر یہ جملہ میں سمجھا سکا تو پھر جتنے علاقے جس سے ادا کر رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, سب کا صلہ اس ایک جملے میں موجود ہے. ذرا تاریخ کا واقعہ سنیے گا, بہت مختصر کر کے سنا رہا ہوں. جناب حبیب کون ہے؟ حسین ابن علی کے دوست ہیں. واقعہ بچپن کا ہے, حبیب کا بچپن ہے, حسین کا بچپن ہے. مظاہر ہے جناب حبیب کے والد, وہ آپ کی دعوت کرتے ہیں, رسول کی دعوت کرتے ہیں. مظاہر رسول کی دعوت کرتے ہیں. حبیب کہتے ہیں بابا پیغمبر سے کہیے اپنے چھوٹے نواسے کو اس ساتھ لے کر آئے, یعنی میرے آقا کو اس ساتھ لے کر آئے. جناب مظاہر نقائش میں پیغمبر اسلام اور امام حسین کی دعوت ہوئی. آپ دونوں آنا چاہتے ہیں. جناب حبیب ہے, دوست ہیں حسین کے, پریشان ہو رہے ہیں, آقا آئے نہیں, انتظار کر رہے ہیں. تاریخ ایک جملہ لکھا, حسین ابن علی کی آمد سے پہلے جناب حبیب ابن مظاہر چھت پہ چڑھ گئے, باب خانہ پہ چڑھ گئے, انتظار کرنے لگے. نگاہیں محبوب کی آمد پہ ہیں, دل دوست کی آمد پہ مچل رہا, نگاہیں وہاں ہیں, سجھائی کچھ نہیں دے رہا. جنون کسی کی حیثیت کاری ہو گئی ہے, دیوانے سے ہو گئے ہیں, انتظار شدید ہوتا جا رہا ہے. آمد انتظار کی, آمد پر انتظار کر رہے ہیں. اب تاریخ میں لکھا اس انتظار کرتے کرتے ان راستوں پر نگاہ ڈالتے ڈالتے ایک مرتبہ پیر سے زمین پر آئے. زمین پر آنا تھا, حبیب دم توڑ چکے تھے, روح قبض انسری سے پرواز کر چکی تھی. جناب حبیب کے والد نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کو لپیٹ کے رکھ دو جب تک میرا رسول کھانا کھا کے نہ چلا جائے. ہم اس کی تصویر نہیں کریں گے, جیسے سنیے گا, ہم اس کی تصویر نہیں کریں گے. جناب حسین آئے, جناب پیغمبر آئے, دسترخوان لگایا گیا, کہا بسم اللہ. جناب حسین نے چاروں طرف دیکھا, ہمارا دوست کہاں ہے, حبیب کہاں ہے, حبیب کہاں ہے. مرتبہ ہم سے اب برداشت نہ ہوا, ہاتھوں کو چھوڑ کے کہا کہ وہ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے, دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ بھی سن لیں, دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست اسے نہیں کہتے جو سگریٹ پینا سکھائے, دوست اسے نہیں کہتے جو گٹکا کھانا سکھائے, دوست اسے نہیں کہتے جو بے وفائی سکھائے, دوست اسے نہیں کہتے جو غداری سکھائے, دوست اسے نہیں کہتے جو دوست کی جان کو خطرے میں ڈال دے. دوست اسے کہتے ہیں جو دوست کی طرف میں بغیر اس کے کھانا نہ کھائے. کھانا نہ کھائے, کیا کہاں ہے میرا دوست, اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک حبیب نہ آئے. حبیب دنیا سے رخصت ہو
تو ناروں کا وقت میرے وقت میں نہ جوڑیے گا. اگر 25 سے 30 ہو جائے تو مجھے نہ کہیں انجمن والے کہ آپ کو 30 منٹ پڑھا 5 منٹ آپ کو پڑھنا ہے. آپ کا حساب میرے حساب میں نہ جوڑیے. میں جیسے اس میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. جس نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا. یہ بچپن کا زمانہ ہے. ختم کر دیا. یہ بچپن کا زمانہ ہے جہاں حبیب کی انتظار کر رہے تھے اور زمین بوجھ ہوئے روح کا فصل مصری سے پرواز کر گئی. حسین نے جان کو واپس پلٹا دیا. حبیب نے وعدہ کیا مولا دوستی کا حق یہ ہے آپ نے جان دی ہے جب مانگیے گا تو جان دے دوں گا. جب جان دی ہے تو جب مانگیے گا جان دے دوں گا. جملہ سنیے جب جان دی ہے آپ نے مجھے دی ہے تو جب مانگیے گا میں دے دوں گا. جناب حبیب نے یہاں سے گفتگو تمام ہو گئی. اب یاد کیجیے یہ وہ موقع ہے یہ وہ موقع میرا دعویٰ یاد ہے نا. مقصود ایک بار اگر 4 سفر کیے تو یہ پروگرام کرتے ہیں علاقے میں اگر یہ لوگ پروگرام کرتے ہیں اولاً تو یہ بات یاد رکھیے گا کسی بھی علاقے کے چودھری کو یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پروگرام کراتے ہیں ہم نہ کرائیں گے تو پروگرام نہیں ہوگا. جب تم نہیں تھے تب بھی تھا جب تم مر کے چلے جاؤ گے تب بھی ہوگا. تو یہ تو کسی علاقے کے پیسے والے کو ترلم صاحب کو چودھری کو کسی میر صاحب کو میاں بھائی کو یہ خیال نہ آئے کہ ہم ہیں تو آزاداری ہے. غلط فہمی میں نہ جیو. آزاداری تم سے نہیں ہے تم آزاداری سے ہو. کسی فقیر کو کسی وائس کو کسی مسیح صاحب کو کسی انجمن کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے ہم نہ گئے تو پروگرام نہ بنے گا ہم نہ گئے تو پروگرام کامیاب نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا تمہارا پروگراموں میں جانا تمہارے لیے سعادت ہے علاقے کے لیے کوئی کمال نہیں ہے. یہ نہ ہوئے ملک کی کہ آئیے تو ہم علاقے والوں کو احسان کرتے جائیں گے کھیتوں کو برباد کرتے جائیں گے لوگوں کی کھیتیاں اجاڑ کے جائیں گے. غلط فہمی میں نہ جیو. تم اگر پروگرام کے لیے آئے ہو تمہیں دعوت دی ہے تو تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انجمن اس لائق ہو گئی کہ حسینی درباروں سے تمہیں بلایا جانے لگا. محبت کرنے والے تمہیں بلانے لگے. مگر یہ مجبوری ہے میں نے سنا ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب کسی انجمن کے پاس کسی علاقے سے فون آئے کہ آپ کی انجمن کو یہاں مدعو کیا جاتا ہے اس کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً ان کو جواب دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ زبردست خاص و عام ہو جائے. ایک کام سے کہہ رہے تھے مولانا صاحب انجمن کو بلانا بیٹی کے بیاہ کا رشتہ دینے سے زیادہ خطرناک. اچھا سمجھے آپ یعنی بیٹی کا بیاہ آسانی سے ہو جاتا ہے مگر یہ انجمنیں آسانی سے نہیں آتی. صدر کہتا ہے سیکرٹری سے پوچھوں گا سیکرٹری کہتا ہے صدر سے پوچھوں گا صدر کہتا ہے صاحب بیعت سے پوچھوں گا صاحب بیعت کہتا ہے نوئفہ سے پوچھوں گا نوئفہ کہتا ہے ماتم داروں سے پوچھوں گا آنے والا جانے والے سے پوچھے گا. خبردار یہ روش بدلو یہ طریقہ بدلو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس پروگرام کو منعقد کرنے والے کو پریشان کر دیں. وہ حسین کا سفیر بن کے تم سے بات کر رہا ہے وہ ایک ذمہ دار بن کے تم سے بات کر رہا ہے وہ حسینی مزاج رکھتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہے. اس کی تمنا ہے کہ آپ آ جائیں. اس نے دسیوں انجمنوں کو چھوڑ کے تمہارا انتخاب کیا ہے. تمہیں اس انتخاب کے شروع کا سجدہ کرنا چاہیے. تمہیں اس انتخاب کے شروع کا سجدہ کرنا چاہیے. لہٰذا یاد رکھیے گا میں جتنا دن کرایا بس ختم کر دی میں نے دعا. یہ بچپن کا واقعہ تھا جب حبیب قام خانہ پہ تھے اور حسین کی آمد میں نگاہیں گڑی ہوئی تھی. واقعے کو پلٹ دیجیے. ادھر حسین نے کربلا میں حبیب کو خط لکھا. تاریخ کہتی ہے عباس علی اکبر نے بار بار یہ
گا، وہ تمہاری خدمتیں رکھے گا، وہ تمہارا آنا رکھے گا، خبردار تم خلوص سے آؤ، وہ تمہارے آنے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر آنا تو محبت حسین میں آنا تو ذکر حسین کے لیے آنا۔ میرے جوانوں، جب مجلسوں میں آؤ تو چوراہوں کو آباد نہ کیا کرو، گلیوں کو آباد نہ کیا کرو، اس لیے کہ سکینہ انتظار میں رہتی ہے کہ ذاکر مسائل پڑھے اور رونے والے آنسو بہائے، اور سکینہ اپنی دادی سے پوچھے، دادی اماں یہ لوگ کربلا میں کہاں تھے؟ کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرے بابا کا ماتم کرتے، یہ بیبیاں کہاں تھی؟ کاش یہ کربلا میں ہوتی تو میرے بابا کا ماتم کرتی۔ یہ جوان کہاں تھے؟ کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بھائی اکبر نوازا جاتا، میرا بھائی سجاد قید نہ کیا جاتا، میرا بھائی عزیزوں، آپ یہاں مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں، یہ زینب کی تمنا ہے جس کی تکمیل آپ کر رہے ہیں۔ آپ عزادار نہیں ہیں، آپ زینب کی آرزو ہیں۔ آپ علاقوں میں جا کے انجمنیں لے کے نہیں جاتے ہیں، آپ سفیر حسینی ہیں۔ آپ مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ زینب کی تمنا شرکت کرتی ہے، شہزادی کی آرزو شرکت کرتی ہے۔ اس جدیل میدان میں جہاں لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہی تو زینب نے کہا تھا میرا بیٹا سجاد پریشان نہ ہونا، یہاں علم ضبط ہوگا، روزہ بنے گا، دور دور سے لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، اس روزے کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ کتنی تمنا تھی زینب کو، آپ پر کتنا اعتبار تھا، آپ پر کتنا بھروسہ تھا، اس لیے جب مجلسوں میں آیا کرو تو زینب کا اعتبار بن کے آیا کرو، سکینہ کا اعتبار بن کے آیا کرو، اور جب زینب و سکینہ کا اعتبار بن کے آؤ گے تو پھر مجلسوں میں بیٹھا کرو، چوراہوں کو آباد نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگر تم چوراہوں پر بیٹھ کے تہے لگاتے ہو، سکینہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تیرے سجاد کا جگر ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا سجاد، میرا مولا سجاد کتنی مصیبتیں اٹھا کے گیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تصاحب فکر سن لیجیے، سید سجاد کے مصائب سن لیجیے۔ جب یزید نے رہائی کا حکم دیا نا، سید سجاد کو طلب کیا، سید سجاد کو بلایا گیا، زندان سے سجاد کو نکالا گیا۔ جب کہا حاکم نے طلب کیا ہے، زینب یہ مقام جگر تھام کے بیٹھ گئی۔ میرے لال سجاد، یہ دو موقع ہیں۔ پہلا موقع تھا جب ولید نے دربار میں حسین کو بیعت لینے کے لیے بلایا تھا، جب بیعت لینے کے لیے بلایا تھا میرا جگر پھٹنے لگا تھا، میں نے کہا باپ میرے بھائی کے ساتھ جاؤ، اکبر میرے بھائی کے ساتھ جاؤ، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا زینب نے حسین ابن علی سے، اے میرے ماجا تنہا نہ جانے دوں گی، اکیلے نہ جانے دوں گی، 18 بنی ہاشم کے جوان ساتھ جائیں گے۔ لو جب کربلا، جب مدینے میں حسین دربار میں جا رہے تھے نا، 18 بنی ہاشم کا قافلہ تھا، مگر ہائے زینب کی غربت، مگر ہائے زینب کی غربت۔ اب جو سجاد دربار میں جا رہے ہیں نا، تو علی اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، عباس نہیں ہے۔ کربلا کا رخ کر کے کہا کہ میرے غازی کاش تو ہوتا تو سجاد کے ساتھ چلا جاتا، کاش علی اکبر تم ہوتے، کاش مولا محمد تم ہوتے۔ لو عزاداروں، یہ سید سجاد یزید کے دربار میں پہنچے، یزید نے حکم دیا لوہار کو بلایا جائے، تصاحب فکر سن لیجیے، حجاج کو بلایا جائے، لوہار کو بلایا جائے۔ لوہار آیا، لوہار سے کہا گیا اس قیدی کی ہتھکڑیوں کو کاٹ دے۔ قیدی آگے بڑھا، امام کے ابا کا دامن ہتھکڑی پر تھا، امام نے ابا کے دامن کو ہٹایا، اس نے جیسے ہی ہاتھوں کی ہتھکڑیاں دیکھی، چیخ مار کے پیچھے ہٹا، کسی نے پوچھ لیا لوہار مجھے کیا ہو گیا ہے، چیخ کیوں ماری ہے؟ کہ میں نے پہلا ایسا قیدی نہیں دیکھا، ارے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں نے اس کے ہاتھوں کی جلد اور گوشت کو کھا لیا ہے، اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑی نے اس کی گوشت کو جلا دیا ہے، شاید یہی وجہ ہے۔ کسی ذاکر نے پڑھا تھا، کسی نے امام محمد باقر سے پوچھا مولا اگر آپ کو ایک کا سیاب بازار شام، دربار شام، کوفے کے بازاروں درباروں میں مل جاتا تو آپ کیا کرتے؟ میرا امام فرماتا ہے اگر ایک کا سیاب مل جاتا میں اپنے بابا کی ہتھکڑیوں پہ
میں اپنے بابا کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دیتا. پوچھا مولا کیا سبب ہے؟ کہ میرے بابا نے جو ہتھکڑی پہنی تھی وہ لوہے کی نہیں فولاد کی تھی. فولاد کی خاصیت یہ کہ جب دھوپ میں جاتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے اور اتنا گرم ہوتا ہے کہ میرے بابا کے جلد کے جلنے کی خوشبو میرے بچہ آتی تھی. جب میرے بابا کے ہاتھوں کا گوشت جلتا تھا میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا تھا. ایک آنکھ مجھے خدا مومنین کے عمل کو قبول فرمائے, انجمنوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. اس گرمی کی شدت میں آپ کرتے ہیں اور غیر کی پیاس کا واسطہ پروردگار, یہ گرمی میں بیٹھے ہوئے مومنین کے دلوں کو شاد کرنا, ان کو ٹھنڈک نصیب کرنا, پروردگار ان کے عمل کو قبول کرنا. میرے ابھی تو آخر فکر سنیے, سید سجاد کی ہتھکڑیوں کو کاٹا گیا. کاٹنے کے بعد لوہار نے کہا, یزید نے کہا لوہار سے, اے لوہار ہم اس قیدی کے پیروں کی بیڑیاں کاٹیں. کہتے ہیں لوہار بیٹھا. امام نے کہا ذرا اپنے آقا کے دامن زاویے کو اوپر کیجئے. امام نے آقا کے دامن کو اوپر کیا. جیسے ہی دیکھا ایک مرتبہ لوہار چیخ مار کے پیچھے ہٹا. اب چیخ مارنا تھا کہ یزید مخاطب ہوا, لوہار میں تو سمجھتا تھا تیرا جگر بھی لوہے کا ہے, ارے تجھے کیا ہو گیا؟ یہ قیدی کی بیڑیاں نہیں کاٹی جاتی. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا امیر ایسا قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا, یہ پہلی بار ایسا قیدی دیکھ رہا ہوں. میں نے ہزاروں بیڑیاں کاٹی ہے مگر ایسی بیڑی میں نے کسی کی نہیں کاٹی. یزید نے پوچھا ہوا کیا, تم نے دیکھا کیا؟ وہ امیر میں نے دیکھا اس کے پیر کی بیڑی نے اس کے پیر کے گوشت کو کھا کر اس کے پیر کی ہڈی میں جگہ بنا دی. اس کے پیر کی ہڈی میں جگہ بنا دی ہے. امیر سمجھ میں نہیں آتا ہڈی کو توڑوں یا بیڑی کو کاٹوں. امیر سمجھ میں نہیں آتا ہڈی کو توڑوں یا بیڑی کو کاٹوں. یہ مار کے پیچھے ہٹا, ہمت کر کے پھر آگے بڑھا. اسی طریقے سے بیڑی کو کاٹ کے کھینچنے لگا. سید سجاد سراتے صبر پر قائم ہے. اب روایت کا آخری بتا سنیے. روایت کہتی ہے جب بیڑیاں کاٹ چکا, ہتھکڑیاں کاٹ چکا, اب وہ سکون ہونے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور امام کے توپ کو کاٹنے لگا. جب توپ کو دیکھا تو دیکھا اس نے وہ توپ اصلی نظر آیا تھا. امام کے جسم میں بے وقت ہوا تھا, بڑی مشکل سے اس کو نکالا گیا. ایک گہرا سا زخم ہو گیا, گہرا سا گڈھا ہو گیا. روایت کہتی ہے امام نے اس گڈھے کو اپنے دامن سے چھپا لیا. مولا کیوں چھپا رہے ہیں؟ زینب نہ دیکھ لے, میری بہن سکینہ نہ دیکھ لے, میری ماں نہ دیکھ لے, میری بھیا نہ